پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بہت ضروری ہے۔ پچھلی ویڈیو اس ویڈیو کے لیے ایک بیک گراؤنڈ نالج کی حیثیت رکھتی ہے، اور جنہوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اگر وہ پہلے وہ ویڈیو دیکھے تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ ویڈیو مین کلاس اور سبارڈینیٹ کلاس کے بارے میں ہوگی، اور مختصر بات کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹائپس آف کلازز اور پھر سبارڈینیٹ کلاز اور اس کی قسمیں، اس پر مفصل بحث کی تھی ہم نے۔ اس ویڈیو میں بریفلی ٹاک کریں گے مین کلاس اور سبارڈینیٹ کلاس پر۔ مین کلاس کو ڈپینڈنٹ کلاس بھی کہا جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ کلاس، اور سبارڈینیٹ کلاس کو ڈپینڈنٹ کلاس بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح ناموں سے واضح ہے کہ ڈپینڈنٹ مین کلاس پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی یہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور جبکہ مین کلاس جو ہے، پرنسپل کلاس جو ہے، وہ ڈپینڈنٹ کلاس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ عموماً مین کلاس، پرنسپل کلاس، انڈیپینڈنٹ کلاس، یہ سب نام ایک ہی کلاس کے ہیں۔ یہ سینٹنس کی ابتدا میں آتا ہے، اور سبارڈینیٹ کلاس سبارڈینیٹ پوزیشن پہ آتا ہے، یعنی سیکنڈ پوزیشن پہ آتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبارڈینیٹ کلاس فرسٹ پوزیشن پہ آتا ہے جب مدعا یہ ہو کہ اس پر فوکس کیا جائے، اس کو فور گراؤنڈ کیا جائے۔ یہ بالکل ہمارے معاشرے کا جو سٹرکچر ہے اسی کا انعکاس ہے، اسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے یہ جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے۔ یہ مین کلاس اور ڈپینڈنٹ کلاس کی جو تقسیم ہے، یہ تقسیم ویری نیچرل، یعنی میں ایک مثال دے دیتا ہوں انگلش میں، جیسا کہ ہی wrote a letter when his teacher asked him to۔ اس نے خط لکھا جب اس کے ٹیچر نے اس سے کہا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اردو میں بھی جس طرح انگریزی میں اس سینٹنس کا جو سٹرکچر ہے، کلازز ہے، اسی طریقے سے یہی کلازز اردو میں بھی ہے اور پشتو میں بھی ہے۔ ہاغا خط ولی کو کلچی ہاغا تد ہاغا استاد ہوئی، same and similar structure and equally applicable to these languages too۔ اب بات یہ ہے کہ مین کلاس فور گراؤنڈ ہوتا ہے، سبارڈینیٹ کلاس جو سبارڈینیٹ پوزیشن پہ آتا ہے، یعنی سیکنڈ پوزیشن پہ آتا ہے، اس کو بیک گراؤنڈ کیا جاتا ہے، یعنی جو ڈپینڈنٹ کلاس کے اندر جو انفارمیشن ہے اس کو بیک گراؤنڈ کیا جاتا ہے، اس کو اسیوم کیا جاتا ہے، اور جو فور گراؤنڈڈ میننگ ہے، جو مین کلاس کی میننگ ہے، اس کو اسرٹ کیا جاتا ہے۔ نیو انفارمیشن عموماً فرسٹ جو مین کلاس ہے اسی میں ہوتی ہے، اور اکارڈنگ ٹو جیمز پال جی کہ جب کوئی ایسا کمپلیکس سینٹینس بول لیتا ہے تو ریڈر یا لسنر جب اس پہ کویسچن کرتا ہے تو وہ مین کلاس پہ کرتا ہے، سبارڈینیٹ کلاس پہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر جو سینٹنس ہم نے ابھی کہا کہ he wrote a letter when his teacher asked him to، تو سینٹنس پر کویسچن اس طرح ہوگا،
Did he write a letter when his teacher asked him to? یہ عموماً اس طرح کوشچن ہوتا ہے. سبورڈینیٹ کلاس کو بھی کویشچن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سچویشن میں پھر جب ریڈر یا لسنر سبورڈینیٹ کلاس کو کویشچن کرتا ہے تو ایک قسم کی ریڈر اور رائٹر یا لسنر اور اسپیکر کے درمیان ایک کمپٹیشن یا ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. جب کوئی اسپیکر کوئی جملہ اس طرح بولتا ہے تو جو سبورڈینیٹ کلاس میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اسیوم ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے اور اگریڈ اپان. When his teacher asked him to, he did not write a letter. So he did not write a letter is the focused information. And when his teacher, now you can put question to even the subordinate clause. For example, you can say, uh, did his teacher asked him to write a letter? It is a kind of challenge. This information is assumed information. It has been taken for granted on part of the speaker or writer. لہٰذا جو کمپلیکس سینٹنس ہے اس میں پاور ریلیشن جو ہے وہ implicitly کنوے کیا جاتا ہے. A teacher asked him to, when a teacher asked him to, this information is assumed, it is underlying, it is taken for granted, it is unquestionable. And the reader or the listener is not supposed to question this clause. If he has any question, he can only ask the main clause, about the main clause. لہٰذا جو مین کلاس اور سبورڈینیٹ کلاس کا ایک دوسرے سے جو ریلیشن ہے یہ ریفلیکشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. بعض لوگ موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ فور گراؤنڈ میں ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے، وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح جب آپ کبھی کوئی مووی دیکھتے ہیں یا کوئی پکچر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر فوکس جو فور گراؤنڈ میں جو فرنٹ پہ جو ایکٹر ہوتا ہے، جو شخص ہوتا ہے وہ فرنٹ میں ہوتا ہے، فوکس اسی پہ ہوتا ہے. پیچھے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ آؤٹ آف فوکس ہوتے ہیں، وہ سبورڈینیٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں. لہٰذا یہ گرامیٹیکل پوزیشننگ آف کلازز ان اے سینٹینس، گرامیٹیکل پوزیشننگ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ گرامر آپ کو چوائسز دیتا ہے. اب کہاں پہ کون سا کلاس کہاں پہ رکھ رہے ہیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ. سبورڈینیٹ کلازز میں نان فائنائٹ کلازز بھی آتے ہیں، جیسے ٹو انفینیٹیول ہے، بیر انفینیٹیول ہے، جرنٹ پارٹیسپیل ہے اور پاسٹ پارٹیسپیل ہے. ان کی مثالیں ایسی ہے جیسے دا پروٹیسٹرز وانٹیڈ ٹو record their procedure. The protesters wanted to record their procedure. So, to record their procedure اس میں نان فائنائٹ ٹو انفینیٹیول کلاس ہے، embedded کلاس ہے. اب اس میں مین انفارمیشن جو ہے the protesters wanted، یہ ہے جس میں پروٹیسٹرز کی جو خواہش ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے. یہ انفارمیشن مین فوکس پہ ہے جس کو پہنچایا جا رہا ہے. اس طرح رائٹنگ ہے یا بیئر انفینیٹیو ہے، جیسے ہی ہیلپڈ می امپروو دا کوالٹی آف سم تھنگ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ایڈ. سو دا ہیلپ امپروو کے ساتھ ٹو نہیں ہے تو یہ بے انفینیٹیو ہو گیا، سبورڈینیٹ کلاس ہو گیا. اس طرح جتنے بھی 4 نان فائنائٹ سبورڈینیٹ کلاسز ہے، انفارمیشن اس میں بیک گراؤنڈ کیا گیا ہے یا کیا جاتا ہے، دیدہ دانستہ یا غیر دانستہ، کہ جس چیز کو چھپایا جاتا ہو، جس انفارمیشن کو کنسیل کیا جاتا ہو وہ بیک گراؤنڈ کیا جاتا ہے اور
सबऑर्डिनेट क्लास में डाला जाता है। इसी तरह जो एजेंट है, मिसाल के तौर पर राइटिंग अ नावल, ही वेस्टेड मैनी प्रेशियस ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। सो राइटिंग अ नावल एजेंट है, सबऑर्डिनेट क्लास है। राइटिंग अ नावल, he wasted many precious years of his, so he wasted many precious years of his life, main clause है, इंफॉर्मेशन इसमें छुपाई गई है। खुलासा ये है कि जिस तरह हमारे मुआशरे का स्ट्रक्चर है, बाज़ लोग को इम्पोर्टेंट बनाया जाता है, बाज़ लोग को गैर इम्पोर्टेंट बनाया जाता है। तो जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं होते या जिनको नहीं बनाया जाता, उन लोगों को बैकग्राउंड में रखा जाता है, और जो लोग अहम होते हैं वो मेन फोकस में आते हैं, आउट ऑफ फोकस नहीं होते, जिस तरह के कैमरे की आंख होती है। तो इसका मेन जो हमारे ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है हमारे मुआशरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और जब किसी भी टेक्स्ट में या डिस्कोर्स में, कन्वर्सेशन में जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो बैकग्राउंड किया गया है, और राइटर की ख्वाहिश है या स्पीकर की ख्वाहिश है कि इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन न किया जाए, बल्कि इसको जूम खातू लिया जाए। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सिलेबस की किताबों में मौजूद है कि जो इंफॉर्मेशन, जो आइडियालॉजी होती है, किस तरह वो उस आइडियालॉजी को सेकंड पोजीशन पे सबऑर्डिनेट क्लास में रखा जाता है, छुपाया जाता है, और जो फोकस है वो मेन क्लासेस में जो बात होती है वो असर्ट किया जाता है, और वो पहली पोजीशन पे उस बात को रखा जाता है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू एनालाइज एनी डिस्कोर्स, इट गिव्स यू इनसाइट इनटू इट। थैंक यू फॉर वाचिंग।